طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا NA-128 وہ دکھاؤں گا، اس سے آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ کیا گیا ہے. اگر ورک صاحب آپ کو چلا دیں جو میں نے آپ کو بھیجی تھی سلائیڈز، آسان ڈسپلے کر وہ اس پہ اگر آ جائیں. جی دیکھیے، کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کیے ہیں الیکشن کمیشن نے. ان فارمز 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہے ہیں ان فارمز 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں 12 فروری کو جمع کرا دیے. یعنی کہ 443 پولنگ سٹیشن ہیں، ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص 2 دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا. جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیے الیکشن کمیشن میں. اور الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ کہا کہ اب آپ منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم 45 جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے. وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے، لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا. تو جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. سلائیڈ چلی نہیں چلی؟ جی، یہ صرف مثال کے طور پہ 3-4 اگر ہم فارم 45 دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا. اور یہ تو فرسٹ جنریشن بھی نہیں، یہ تو بالکل ہی بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں 1 ہے اس کو 7 بنا دیا یا اس کو 9 بنا دیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم 48 بھی جو الیکشن کمیشن نے کل شائع کیا اپنی ویب سائٹ پہ، فارم 48 یہ ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر پولنگ سٹیشن کا. اوور آل رزلٹ تو فارم 49 میں ہوتے ہیں لیکن 48 میں ہر پولنگ سٹیشن کا آتے ہیں. تو جب آپ پولنگ سٹیشن کے حساب سے چلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر وہ پولنگ سٹیشن جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے. کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا، جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا. جب 800 ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا. یہ آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں، اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر 5 پہ. اب پولنگ سٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں، بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے. یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے، آپ لیفٹ پہ جائیں. آپ ایک منٹ، یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، چلے اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ نہیں ہے. لیکن پولنگ سٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں جو ہم نے فائل کیے الیکشن کمیشن میں وہ تھا 38%. اس میں میرے ووٹ تھے 357، دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123. جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ سٹیشن کا، اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357، کوئی فرق نہیں ہے ان میں. یعنی کہ جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا، میرے ووٹ درست تھے، لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے. ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے، 7 کا ایک جو ٹھنڈرا، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا. اچھا، اسی عمارت میں یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں، ایک فلور پہ، دوسرا اس کے ساتھ. تو اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے، اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا. اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%، 38% رہا. تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے 1 کو 7 کیا، 600 ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا. اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی. میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے. رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا، جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا. یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے، جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا. تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے، یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے. اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا
ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے. پہلی بار ہم پورے وثوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے. اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے, وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں, 40 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ہماری استدعا ہوگی, ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ, اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ, ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں, اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے. اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا. اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے, اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں. باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے, ٹی ایل پی کے, ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں. صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں. تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے, ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور بھی چیزیں ہیں, میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا, جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا, وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے, پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے. آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے. ہم نے بتانا ہے قوم کو, اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ اب آئندہ نہیں ہوگا, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے, قانونی جد و جہد کریں گے, پارلیمان میں جد و جہد کریں گے, اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے. بہت شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی سوال. دیکھیں, اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی, برسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی, اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے, کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے, وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا. لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے, ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے, لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے. اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ, ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو, نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے. اینی تھنگ؟ نہیں, دیکھو, جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے. وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے, جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے. بے شک آپ ڈس ایگری کرو, ہمارا ریویو پینڈنگ ہے, لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لیا, اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا.
پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا. ایشو ایکچوئل یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائیں تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو. الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو, لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا. اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ, لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو, اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے. تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی. ابویسلی کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے, جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رہے گا. دیکھو, اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا, چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے, اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی, کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے, یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو, اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا. ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا, یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا. جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے. اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی, اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے, اور وہ فائل کر چکے تھے. یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا, اور لیا کب تھا, کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا, اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا. اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا. کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا, اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی. جب نشان چلا گیا تو وہ یو نو اٹ کہ وہ کیا ہوا تھا اس دن. دیکھو, ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا, پیسفل رہے گا. یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا, لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, ایسا ہی.